میری شریف اور نیک نند کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، جبکہ میری نند ڈاکٹر تھی اور غریب لوگوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ پولیس والے میری نند کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے میری نند کے ساتھ ایک 50 سال کے آدمی کو بھی قید کیا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تھانے گئی تو پولیس والے ہمیں ایک کمرے میں لے گئے، اور جیسے ہی ہم نے اس کمرے کی لائٹ آن کی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میری نند تو شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے شہر میں رہا کرتی تھی، اور میرے سسرال والے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میں کبھی کبھی ان لوگوں سے ملنے جایا کرتی تھی۔ میرے شوہر کا اپنا کاروبار تھا، کاروبار میں وہ اتنا مصروف رہتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو بھی یاد نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن ان کی امی کا فون آیا تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا، اسی دنیا میں تمہاری ماں بہنیں بھی رہتی ہیں، جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم تو ہمیں بھول ہی گئے ہو، کم سے کم اپنی ماں سے ملنے ہی آ جایا کرو، اپنی بہن کا بھی حال چال پوچھ لیا کرو، تمہارے ابا بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، ہمیں ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اپنی بہن اور ماں سے ملنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں اس لیے نہیں جاتا کہ ان کی ذمہ داریاں مجھ پر آ پڑیں گی۔ میں نے اپنی بہن کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، یہاں تک کہ اس کی ایک اسپتال میں نوکری بھی لگ گئی ہے۔ میری ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں، اور ویسے بھی میں کب تک ان کے ساتھ رہوں گا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ اب میں اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کروں اور صرف خود پر ہی دھیان دوں۔ میں ان کی بات سمجھ گئی تھی، لیکن بار بار میری ساس کا فون آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں جانے کے بعد ہم سب کی زندگی میں ایک بہت بڑا بھوچال آ جائے گا، اور پھر زندگی بھر ہم ان سب چیزوں کو یاد کرتے رہ جائیں گے۔ میں جیسے ہی اپنی سسرال گئی تو پہلا سوال جو میری ساس نے مجھ سے پوچھا وہ یہ تھا کہ تم ہمیں خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ میں حیران ہو گئی کہ میری ساس کو اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ ابھی میری شادی کو کچھ ہی مہینے تو ہوئے تھے اور ابھی سے انہوں نے یہ ضد لگا لی تھی۔ اب میری نند نے بڑی عجیب بات بولی، کہنے لگی کہ انہیں بچے نہیں ہوں گے۔ ارے اوپر والا نہ کرے ایسا کچھ ہو، دیکھنا میری بہو کے 4 لڑکے ہوں گے، میری ساس نے بڑے پیار سے کہا تھا۔ پر نند کہنے لگی کہ جب تک یہ وہ لڈو نہیں کھائیں گی تب تک ہمیں خوشخبری نہیں ملے گی۔ میری ساس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ میری نند کچھ خاص بات کہنا چاہتی تھی۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ شام کا وقت ہوا، سب لوگ چائے پینے میں بزی تھے۔ میں نے دیکھا کہ میری نند نے ایک بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو کور کیا اور گھر سے باہر جانے لگی۔ میری نظریں بہت تیز تھیں، میں ہمیشہ سے اپنے چاروں طرف نظر رکھتی تھی۔ آج بھی میں نے جب اپنی نند کو اس طرح سے منہ ڈھک کر باہر جاتے دیکھا تو مجھے شک ہوا کہ وہ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھ سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ بھابھی، میں صرف لڈو لینے کے لیے پاس والی بیکری میں جا رہی ہوں، وہاں سے جا کر لڈو لاؤں گی، آپ لوگ بھی کھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ ہاں مگر میں میٹھا نہیں کھاتی ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، تم باقی سب کے لیے لے آؤ۔ نہیں بھابھی، آپ کو تو لڈو کھانے ہی پڑیں گے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ میری ساس اس سے بڑے افسوس کے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ لگ رہا تھا کہ ان کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن وہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ اب میرے سامنے اس کی برائیاں تو نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے وہ چپ چاپ بیٹھ گئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ میری نند گھر واپس آ گئی۔ آتے ہی وہ میرے منہ میں لڈو ٹھوسنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی، یہ خاص لڈو ہیں، آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ لڈو موٹو حلوائی جی بناتے ہیں، وہ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے ہاتھ کے لڈو بہت مشہور ہیں۔ ان لڈوؤں کے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں، یہ خاص آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ کیوں بھابھی؟ کیوں بھائی، میں بھی یہ لڈو کھاؤں گی، میری ساس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو میری نند نے انہیں گھور کر دیکھا اور بولی، اب آپ کو یہ لڈو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور آپ کی عمر بھی نہیں ہے۔ میری نند نے اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہا، ابھی میں صرف لڈو بھابھی کے لیے لائی ہوں، اور بھابھی کے علاوہ کوئی بھی ان لڈوؤں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں الماری میں رکھ دیتی ہوں، بھابھی آپ بعد میں کھا لینا۔ میری نند نے مجھ سے کہہ تو دیا تھا، لیکن میں بڑی چالاک تھی، زندگی بھر میں نے کسی پر بھی پوری طرح سے بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتی تھی تاکہ اگلا بندہ دھوکہ دینا چاہے تو بھی نہ دے سکے۔ بعد میں گلے شکوے کرنے کا کیا فائدہ؟ میں صبح اٹھی تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے کچن میں جا کر ایک چکر لگایا، کچھ کھانا کھایا اور اسی کو سحری سمجھ کر روزے کی نیت کر لی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ آج میرا روزہ ہے، میں کچھ نفلی روزے رکھا کرتی ہوں، انہیں رکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب لوگ ناشتے کی میز پر آ گئے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، سب لوگوں نے ناشتہ کیا، تب کسی کو میری یاد نہیں آئی۔
تقریباً ناشتے کے 10 منٹ بعد میری نند میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، ارے بھابھی آپ یہاں پر بیٹھی ہیں، میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ کیوں، تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ بھابھی آپ کو تو پتہ ہے رات کو میں آپ کے لیے میٹھے لڈو لے کر آئی تھی موٹو حلوائی کی بیکری سے، لیکن آپ نے کھائے بھی نہیں۔ میں اب اپنے ہاتھوں سے وہ لڈو آپ کو کھلانا چاہتی ہوں، اس نے لڈو میرے آگے رکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری نظر ان پر پڑی تو میں چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا بھابھی، اصل میں یہ لڈو نہیں کھا سکتی؟ ارے کیوں نہیں کھا سکتی؟ آپ میرے پیار کا کچھ تو مان رکھیں، میں خاص طور پر شام کے وقت آپ کے لیے لے کر آئی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا، لیکن میرا روزہ ہے، میں یہ نہیں کھا سکتی ہوں۔ میری بات سن کر میری نند کا منہ بن گیا۔ اچھا چلیے میں رکھ دیتی ہوں، آپ افطاری میں کھا لیجئے گا۔ اس کی میٹھی پیاری زبان دیکھ کر مجھے اس پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ خواہ جواب دینے سے یا لڑائی کرنے سے اچھا ہے کہ میں اس بات کو ٹالتی رہوں۔ دوپہر کا وقت ہوا تو ساس نے بھی مجھ سے پوچھا، کیا تم نے وہ لڈو نہیں کھائے؟ میں نے کہہ دیا کہ جی میں نے اس لیے نہیں کھائے کہ مجھے بھوک نہیں تھی اور فی الحال میرا روزہ ہے، افطاری کے وقت کھا لوں گی۔ میں نے بھی اس طرح ظاہر کیا کہ جیسے میں واقعی میں وہ لڈو کھانا چاہتی ہوں اور وقت نہیں مل پا رہا ہے۔ افطاری سے پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے میری نند نے آواز دے کر باہر بلایا۔ میں سمجھی کہ اب یہ پھر سے انہی لڈوؤں کا ذکر کرے گی، لیکن میں نے دیکھا وہاں باہر ایک لڑکی کے ساتھ وہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، بھابھی مجھے آپ سے ضروری کام تھا، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ کشف ہے، یہ کافی دنوں سے مجھ سے موٹو حلوائی کی بیکری کے لڈو مانگ رہی تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں جا کر ان سے بنوا کر لاتی۔ موٹو حلوائی وہ لڈو صرف مجھے ہی دیتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں دیتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو میں ان سے کہہ دیتی کہ خود ہی جا کر وہ لڈو ان سے لے لیں، لیکن ابھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ والے لڈو ان کو دے دوں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ یہ کب سے میری منتیں کر رہی تھی کہ میں انہیں وہ لڈو لا کر دوں تاکہ ان کی گود بھر جائے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کیا مطلب، وہ لڈو کیا اولاد کے لیے دیے جاتے ہیں؟ میری بات سن کر میری نند ہنس پڑی، مجھے گلے سے لگایا اور بڑے ہی پیار بھرے انداز میں بولی، ہاں بھابھی میں آپ کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی کھا لیں، فائدہ ہوگا اور بار بار آپ کو فکر نہیں ستائے گی کہ مجھے اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں مگر مجھے ابھی اولاد کی کوئی جلدی نہیں ہے، آپ ان کو یہ لڈو دے دیں، ان کا معاملہ زیادہ نازک ہے، ان کو اللہ اولاد کی خوشی دے گا۔ بیٹا نازک مسئلہ تو تمہارا بھی ہے، میری ساس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم یہ خود رکھ لو، اس طرح کسی کو بھی نہ دو۔ اگر اب تم یہ لڈو نہیں کھاؤ گی تو کیا پتہ دوسری بار یہ لڈو ملے یا نہ ملے۔ امی جی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن انسان جب تک کسی کی مدد نہیں کرتا تب تک اس کی بھی اللہ مدد نہیں کرتا۔ بس اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ لڈو کشف لے جائے۔ جیسی تمہاری مرضی، تم بہت اچھے دل کے مالک ہو۔ میری ساس نے میرا حوصلہ بڑھایا تو میں بھی خوش ہو گئی۔ میری ساس ایک اچھی عورت تھی، مگر نند بہت تیز طبیعت کی مالک تھی۔ وہ لڑکی لڈو لینے کے بعد ہم سب کو دعائیں دیتی ہوئی گھر سے چلی گئی۔ میری نند تیکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں اپنے کمرے میں گئی تو شوہر کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ میرے شوہر کو اب میری آخر کون سی بات بری لگ گئی۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جو انہیں ناگوار ہو۔ وہ کہنے لگے، میں نے سوچا تھا کہ میری بیوی پڑھی لکھی ہے، احساس کرنے والی ہے، لیکن تم نے تو آتے ہی میری بہن کا دل توڑ دیا۔ کم سے کم اس سے وہ لڈو لے کر کھا لیتی، وہ بیچاری کل رات سے لے کر گھوم رہی ہے، تمہیں اس کا دل رکھنا چاہیے تھا۔ تم ایسے نخرے کرو گی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں میٹھا کھاتی نہیں ہوں، اگر وہ کچھ اور دے دیتی تو میں ضرور کھا لیتی۔ اگر تمہارا ایسا ہی رویہ رہے گا تو پھر تمہیں دوبارہ کچھ بھی نہیں لا کر دے گی۔ ان کے لہجے میں شکوہ اور طعنے تھے۔ آئندہ سے ایسی حرکت مت کرنا۔ اور تم نے یہ رٹ کیا لگا رکھی ہے کہ تمہیں اولاد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ خدا کا خوف کرو، ہماری عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اب اولاد نہیں ہوگی تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی۔
ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ابھی میں کسی قسم کے علاج نہیں کرانا چاہتی، ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے کسی قسم کی دوائی یا لڈو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس نیچے پھینک دیا اور بولے، تمہیں تو لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، میرا تو تم سے بات کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ تم تو میری کوئی بھی بات نہیں مانتی ہو۔ یہ سن کر میں رواسی ہو گئی۔ میں نے تو ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس سے میرے شوہر کو یا پھر میرے سسرال والوں کو اعتراض ہو، لیکن نہ جانے کیوں وہ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، میرا دل بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے میں مجھے باہر غیر معمولی حرکت کا اندازہ ہوا، کیونکہ دن کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ ہم لوگ بھی کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ مجھے میری نند کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے کان کھڑے کر لیے، ہلکے سے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ برقع پہن رہی تھی۔ دن کے وقت وہ برقع نہیں پہنا کرتی تھی کیونکہ اسے نوکری کے لیے اسپتال بھی جانا ہوتا، تو وہ ہمیشہ چادر پہن کر جاتی تھی، لیکن آج تو لگتا تھا کہ میری نند کسی خاص مقصد کے لیے گھر سے جا رہی ہے۔ اس نے برقع پہنا اور یہی نہیں اوپر نقاب بھی کر لیا۔ میں نے سوچا کہ آج میں اس کا پیچھا کروں گی۔ وہ پھر الماری کے اندر دیکھنے لگی، پتہ نہیں اس نے کچھ رکھا تھا یا پھر کچھ نکالا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خالی ہاتھ اپنے گھر سے نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی چل پڑی اور اس کا پیچھا کرنے لگی۔ تھوڑی دور جا کر وہ رک گئی۔ وہ بڑی ہوشیار تھی، اس لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے اسے اندازہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں اس کا کب سے پیچھا کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ آگے چل پڑی۔ میں نے اپنی نند کا پیچھا کیا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بیکری کی طرف جا رہی تھی۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میری نند پتہ نہیں کیوں اس بیکری میں جاتی تھی۔ پہلے تو وہ مغرب کے وقت جاتی تھی، مگر آج اس نے دوپہر کے وقت یہ کام شروع کر دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ آج تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ پھر جب وہ بیکری کے اندر داخل ہو گئی تو میں نے دیکھا اس نے بیکری میں سے کوئی چیز نہیں خریدی۔ وہ بیکری کے اندر سیدھا جا کر ایک اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ میں بسکٹ لینے کے بہانے اس بیکری کے اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بیکری کے کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے پوچھا کہ یہ بیکری کب سے چل رہی ہے؟ وہ کچھ گھبرا گیا، کہنے لگا، بیوی جی آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ بسکٹ لینے آئی ہیں یا تفتیش کرنے؟ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں دراصل اس لیے پوچھ رہی تھی کہ بیکری اتنی پرانی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے آدھا کلو بسکٹ دے دیں۔ میں بسکٹ لے کر کھڑی ہو گئی اور اس نے مجھے کہا کہ اب آپ جا سکتی ہیں، یہاں فضول میں مت کھڑی ہوئیے۔ مگر میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ میں ساتھ والی دکان پر بیٹھ گئی اور اس آدمی کو 100 روپے دے کر کہا کہ مجھے یہاں کچھ دیر بیٹھنے دو، میں بہت دور سے آ رہی ہوں اور پیدل چل چل کر تھک گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ ایسے ہی بیٹھ جائیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ ساتھ والی دکان کا شیشے والا دروازہ کھلا اور میری نند باہر آئی۔ میں نے دیکھا اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ چھپا رکھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں اب دوبارہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ وہ ہاتھ میں کچھ چھپائے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پھر ایک جگہ رک کر اس نے وہ پوٹلی کھولی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ میری نند اس قدر پہنچی ہوئی چیز ہے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہاں پر خود خریداری کرنے گئی تھی، پھر اتنی بڑی بات کیسے ممکن ہے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی حقیقت جان چکی تھی، سو میں تیز تیز چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میری نند بھی گھر میں داخل ہو گئی۔ میرا سانس پھولا ہوا تھا کیونکہ میں تیز تیز چل کر آئی تھی اور میں اس سے پہلے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر مجھ سے بولی کہ بھابھی آپ اس وقت برآمدے میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ کیوں میں کیوں آرام کروں؟ مجھے کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ میری بات سن کر وہ ہلکا سا ہنس پڑی، پر اس کے چہرے کی ہنسی اصلی نہیں تھی، لگتا تھا کہ اسے میری کوئی بات بری لگی ہے۔ خیر میں اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی 2 ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں باہر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میری نند کو میرا باہر آنا برا لگ رہا ہے، اس لیے میں چپ چاپ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ میری نند نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر ہم سب کے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ میرے شوہر بھی اسی وقت گھر آئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی پولیس کو دیکھا اپنا سر پکڑ لیا۔ میری ساس تو بہت نازک دل کی مالک تھیں، انہوں نے تو دیکھتے ہی شور مچا دیا۔
हमारे सामने पुलिस के 3-4 सिपाही खड़े थे, जबकि उनके साथ एक गाड़ी भी थी जो कि दरवाजे के बाहर थी। मैं भी ये सब देखकर परेशान हो रही थी। मेरी सास ने पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी नंद को हथकड़ी लगा दी। मैं और मेरे शौहर हक्का बक्का पुलिस को देखने लगे। ये लोग किसी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? आप लोगों को शर्म नहीं आती? बिना वजह मेरी बहन को तंग कर रहे हैं। मेरे शौहर ने गुस्से में पुलिस वाले से कहा था, मगर वे किसी की बात नहीं सुन रहे थे। वे बोले कि आपकी बहन ने बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसलिए हम उसे पकड़कर ले जा रहे हैं। मेरे शौहर ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसे लेकर जाने लगे। हम लोग भागते हुए पुलिस की गाड़ी के पास तक आए। देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र कोई 50 साल के करीब लगती थी। मेरी नंद उस आदमी के साथ बैठी यूँ हुई थी जैसे उसे काफ़ी अरसे से जानती हो। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मेरी नंद ने हमसे कहा कि तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लूँगी, तुम लोग घर चले जाओ। मैं अपनी नंद की हिम्मत पर हैरान थी। वैसे तो पुलिस वालों को देखकर जान निकल जाती है, पर मेरी नंद बड़ी हिम्मत वाली थी। उसने अभी भी डॉक्टर वाला कोट पहन रखा था। वह थाने चली गई। मेरा शौहर मेरी मिन्नतें करने लगा। बोला कि अपने मामू से कहो मेरी बहन की ज़मानत करवाए। मेरे मामू एक थाने में एसपी थे, लेकिन वह थाना तो यहाँ से बहुत दूर था। ये जगह उनकी हद में नहीं आती थी। मेरे शौहर ने मेरी मिन्नत करते हुए कहा कि तुम अपने मामू से कहो कि कुछ करें, उनके ताल्लुकात तो होंगे। मेरी बहन थाने में रहेगी तो उससे कौन शादी करेगा? बेचारी की तो इज़्ज़त ख़राब होकर रह जाएगी। मैंने अपने मामू को फ़ोन किया, उनको सारी बात बताई। वे कहने लगे ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम लोग परेशान नहीं हो। शाम का वक्त था। मेरे मामू ने दोबारा फ़ोन किया और कहने लगे कि अपने शौहर से कहो कि वे थाने में चला जाएँ, मैंने वहाँ पर सब बातें कर ली हैं, कि बहन की ज़मानत हो जाएगी। फिर मेरे शौहर थाने चले गए थे। थाने जाकर न जाने क्या क्या मालूमात हुई। मेरी नंद अगले दिन शाम तक घर वापस आ गई थी। घर आकर वह अपने कमरे में छुप गई थी। वह बहुत शर्मिंदा थी, हमसे किसी से भी बात नहीं कर रही थी। आज तो उसका डॉक्टर वाला लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था। मैं अपने शौहर को देखकर ख़ुद भी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा क्या हो रहा है जो आपकी बहन को थाने जाने पड़ा? वे कहने लगे कि जब वह मेडिकल की फील्ड में आई थी, लोगों की खिदमत करने के लिए ही आई थी, लेकिन तुम्हें तो पता है अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मोटू हलवाई नामी उस माफिया के लीडर ने पहले मेरी बहन को नशे पर लगाया और फिर उसे नशा बेचने पर लगा दिया, और तो और उसने अपने घर वालों को भी नशा बेचने की कोशिश की। वह सबको यही कहती थी कि ये लड्डू खाने से औलाद पैदा होती है। लोग डॉक्टर की बात पर यकीन करते हैं, इसलिए हर कोई उससे महंगे दामों पर वे लड्डू ख़रीद लेता था और फिर उन्हें वे लड्डू खाने की आदत पड़ जाती थी। मेरी बहन ने उस आदमी से निकाह भी कर लिया है और उसने ये बात भी हम सब से छिपा कर रखी हुई थी। मैं उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैंने उससे कह दिया है कि वो उस आदमी के साथ अपने सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर ले, पर वह मना कर रही है। वह कहती है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन को उसके हाल पर कैसे छोड़ दूं? मैंने अपने शौहर के जवाब में एक बात कह दी कि पाक औरतों के लिए पाक मर्द और नापाक औरतों के लिए नापाक मर्द होते हैं। आपकी बहन ने जो किया है उसे उसका सिला मिला है। अगर वह अच्छी और पाक होती तो उसे अच्छा शौहर मिलता। आपने उसे पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचा दिया था कि वह लोगों का भला कर सके, लेकिन अब जो उसने किया है वह उसकी सज़ा भुगत रही है। मेरा शौहर मुझे और अपनी माँ को लेकर अपने घर आ गया था, जबकि मेरी नंद अपना सामान उठाकर अपने शौहर के घर चली गई थी। मैं नशे की इतनी आदी हो गई थी कि उसने उसकी खातिर हम सब को छोड़ दिया था। मेरे शौहर को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए उन्होंने भी अपनी बहन से सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए थे। मेरे शौहर और मेरी सास को इस बात का अफ़सोस सारी ज़िंदगी रहेगा कि मेरी नंद ने उनका कहना नहीं माना